بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل صحف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شانهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينهم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دیکھیے روم کا بادشاہ ہرقل، اس کے ساتھ جو واقعات اس سلسلے کے اندر پیش آئے تھے ان میں سے ایک واقعہ تو آپ حضرات نے پڑھ لیا، ایک اور واقعہ یعنی ہرقل کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ پہنچا اور ہرقل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے علم کی روشنی میں ابو سفیان سے کچھ سوالات، ان سوالات کے نتیجے میں اس کو یہ علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں سچے اور پکے رسول ہیں، اور ہماری کتابوں میں جس آخری پیغمبر کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں اور اطلاعات کی، ان کا مصداق یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اب نجات کا انتظار اسی میں ہے کہ آپ کی نبوت کو اور رسالت کو تسلیم کر دیا جائے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ہرقل یعنی حضور کی صداقت کا علم ایک تو اس کو سوال و جواب کے ذریعے ہوا، دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ جب قریب آیا تو دنیا میں کچھ حالات اور تبدیلیاں جو پیش آ رہی تھیں، وہ تبدیلیاں بھی اس بات کا اشارہ کر رہی تھی کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے جس زمانے میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہونے والی ہے۔ جیسے آپ نے پڑھ لیا کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا سلسلہ ہوا شروع، تو شیاطین جو آسمانی خبروں کو چرانے کے لیے اوپر جایا کرتے تھے، ان پر آگ کے انگاروں کی بارش ہونے لگی، انگارے پھینک کر مارے جانے لگے، وہ لوگ پریشان ہوئے، اور باقاعدہ جنات کے بادشاہ نے، جنات کے ذمہ داروں نے مختلف وفود اور کمیشن تیار کی اور ان کو دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں بھیجا کہ وہ موجودہ صورتحال کا پتہ لگائیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ تلاش کیا تو ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے ایک وقت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا نماز فجر کے اندر، اور قرآن سنتے ہی ان کا یقین ہو گیا کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے، اور وہ ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ رپورٹ مرتب کی
دفعہ کے طور پہ، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، جو دفعات ہوتی ہیں۔ سورہ جن میں وہ پوری رپورٹ کو بیان کیا گیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّؤْمِنَ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اب آگے وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا تو وَأَنَّهُ ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا کہ یہ ہوا کہ یہ وَأَنَّهُ اسی کے لیے۔ تو جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لانے والے تھے، اس وقت کائنات کے اندر کچھ خاص قسم کی ایسی تبدیلیاں اور ایسے حالات بھی پیش آ رہے تھے جو اس بات پر دلالت کر رہے تھے کہ اب زمانے میں کچھ نئی بات پیش ہونے والی ہے، کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تو ہرقل بادشاہ یہ نجومی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا اور علم نجوم کا ماہر بھی تھا۔ ستاروں کی گردش کو، ان کی رفتار اور چال کو دیکھ کر یہ حالات کا اندازہ لگانے کی مہارت رکھتا ہے۔ نجومیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ستاروں کی رفتار کو دیکھ کر حالات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس علم کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ظنیات اور اندازوں پر مبنی چیزیں ہیں اور اندازوں سے حقیقت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے علم نجوم کو نہ شریعت اہمیت دیتی ہے اور نہ شریعت اس کو حاصل کرنے اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ بہرحال زمانے میں پہلے بھی لوگ تھے، آج بھی لوگ تھے جو ستاروں کی گردش کو دیکھ کر مستقبل کے احوال کا اندازہ لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہرقل بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ وہ بھی یہ کام کیا کرتا تھا۔ تو ستاروں کی رفتار کو دیکھ کر بھی وہ یہ سمجھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ زمانے میں کوئی انقلاب بڑا آنے والا ہے، کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ اسی دوران جب یہ ایلیا آیا ہوا تھا ایران پر فتح پانے کی خوشی میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے، تو اس وقت اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو ختنہ کراتی ہے اور اس قوم کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب ہو گیا اور ان کا اقتدار یہاں قائم ہو گیا، ہمارا اقتدار یہاں سے ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے یہ بے انتہا پریشان تھا اور پریشانی کے وہ آثار اس کے چہرے پر نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ تو مصاحبین نے پوچھا کہ آپ بدلے قبیلہ خاطر سے کیوں ہیں، کیوں اس طریقے سے آپ الجھے ہوئے سے معلوم ہو رہے ہیں؟ تو اس نے خواب دیکھنے کے بعد اپنے درباریوں سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ اس زمانے کے اندر ختنے کرنے والی قوم کون سی ہے؟ پوری دنیا میں ایسی کون سی قوم ہے جن کے یہاں ختنے کرانے کا رواج ہے؟ تو اس زمانے میں یہودی بھی ختنہ کراتے تھے۔ تو کسی نے بتایا کہ ہمارے اس پورے علاقے میں ہماری معلومات کے مطابق یہودی قوم ایسی قوم ہے جو ختنے کراتی ہے، اور وہ کوئی بڑی تعداد میں نہیں، بہت مختصر سے لوگ ہیں۔ آج بھی یہودیوں کی تعداد دیگر قوموں کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، تو مختصر سے لوگ ہیں۔ اگر خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ ختنہ کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ہمارے اقتدار کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، تو آپ کو اس میں قبیلہ خاطر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی یہودی بڑی طاقت تو ہے نہیں، چند لوگ ہیں۔ تو آپ کے زیر نگرانی جتنے علاقے ہیں، اپنے تمام ملک میں، شہروں میں اپنے گورنروں کو آپ تقریر کیجیے کہ جہاں جہاں جتنے یہودی ہیں سب کو تحت کر دیے، سارے یہودیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب کوئی یہودی بچے گا ہی نہیں تو ہمارے اقتدار کو چیلنج کیسے کرے گا؟
یہ مشورے چلے ہی تھے کہ اچانک ایک آدمی کو پکڑ کے لایا گیا اور اس کو ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات بیان کر رہا تھا آنے والا شخص. تو ہرقل نے روم کے بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس کو علیحدہ کو لے جا کر کپڑے اتار کے دیکھو اس کے ختنہ ہے کہ نہیں. دیکھا تو وہ مختون تھا، ختنے ہوئے تھے اس کے. تو اس سے پوچھا کہ تم عرب میں جہاں رہتے ہو عربوں کا کیا طریقہ ہے، کیا عرب لوگ بھی ختنہ کراتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں وہ بھی ختنہ کراتے ہیں. تو اس کو یہ بات یقین کے درجے میں حاصل ہو گئی کہ یہ نبی کہاں پیدا ہوں گے، عرب میں پیدا ہوں گے، اور وہیں سے ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہوگا. اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ہرقل کا ایک دوست ہے اور وہ بھی علم نجوم کا ماہر ہے. اس نے بھی خط لکھا جو ستاروں کی گردش اور چال کو دیکھ کر اپنے علم کے مطابق ہرقل محسوس کر رہا تھا. اس کے ایک دوست نجومی نے بھی خط لکھ کر اس کی ان باتوں کی تصدیق کی کہ لگتا یہ ہے کہ اب زمانے میں بڑا انقلاب آنے والا ہے، اور جس آخری پیغمبر کی خبریں ہم اپنے مذہبی پیشواؤں سے سنتے رہے ہیں، اپنی کتابوں میں دیکھتے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ پیغمبر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے ان کو یہ بات یقین کے درجے میں معلوم ہو گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری پیغمبر ہیں، جن کی پیشین گوئیاں اور بشارتیں ہماری کتابوں کے اندر مذکور اور موجود ہیں. تو یہ دو واقعے پیش آئے جن سے ہرقل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین اور علم حاصل ہوا. تو پہلا واقعہ پوری سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو آپ نے پڑھ لیا. یہ پہلا واقعہ جو آپ حضرات نے پڑھا ہے اس کو بیان کرنے والے بھی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو صفحہ نمبر 4 پہ دیکھو. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي. تو اس روایت کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ جو دوسرا واقعہ یہاں آ رہا ہے وَقَانَ ابن الناطور صاحب ایلیا، کہ ابن الناطور جو ایلیا کا گورنر بھی تھا اور ہرقل کا دوست بھی تھا اور شام کے نصارا اور عیسائیوں کا مذہبی پیشوا تھا، وہ یہ بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابن الناطور والی جو روایت یہاں لائے ہیں اس روایت کی سند کیا ہے؟ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو براہ راست سنا ابن ناطورہ سے. یہ ابن الناطور جو ہے یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ ان سے یہ سنا. لیکن ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ناطور کے زمانے میں بڑا لمبا فاصلہ ہے، تقریباً 1 صدی کا فاصلہ ہے. اس لیے بظاہر یہ بات کہ اتنے زمانے تک وہ زندہ رہے ہوں اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کی ہو اور یہ بات ان سے براہ راست سنی ہو، یہ بات بظاہر قرینہ قیاس رہی ہے. گرچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں اسی کو ذکر فرمایا، لیکن ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب وہ اپنی بخاری شریف کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں صحیح بات یہ ہے کہ ابن الناطور نے یہ روایت بیان کی، یہ واقعہ بیان کیا اور لوگوں سے، اور جس سند کے ساتھ یہ پچھلا والا واقعہ ابن شہاب زہری کو پہنچا ہے اسی سند کے ساتھ یہ واقعہ بھی ان کو پہنچا ہے. گویا اوپر دونوں واقعوں کی سند ایک ہی ہے،
ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو سند اس پچھلی والی حدیث کی ہے، پچھلے والے واقعے کی جس میں ابو سفیان سے سوال و جواب کیے گئے تھے اور حضور کا والا نامہ پڑھا گیا تھا، جس سند کے ساتھ یہ واقعہ پہنچا ہے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو، اسی سند کے ساتھ یہ واقعہ بھی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا ہے۔ وَكَانَ ابن الناطور صاحب ایلیا، اور ابن الناطور یہ ایلیا کا گورنر تھا، وہ ہرقل، اور ہرقل کا دوست تھا۔ سقف علی نصار الشام، اور ملک شام کے نصرانیوں کا مذہبی پیشوا تھا۔ یہ سقف ان کے یہاں مذہب کا ایک خاص عہدہ ہے۔ یحدث ابن الناطور یہ نقل کرتے ہیں ان ہرقل حین قدم ایلیا، کہ ہرقل شاہ روم جب ایلیا آیا، بیت المقدس آیا، اصبح یوما خبیث النفس، تو ایک دن اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کبیدہ خاطر تھا، سو کر کے اٹھا تو صبح کو اس کی طبیعت پریشان تھی، وہ کبیدہ خاطر تھا، بے چینی کا شکار تھا، اضطراب میں مبتلا تھا۔ فقال بعض بطارقته، یہ بطارق بطریق کی جمع ہے، بطریق کہتے ہیں رازداں کو، خاص ہم نشین کو، جو کسی کا خاص ہم نشین ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بطریق، اسی کی جمع ہے بطارقہ۔ فقال بعض بطارقته، تو اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے کہا، اس کے دوستوں میں سے کسی نے کہا، اس کے رازداروں میں سے کسی نے کہا، قد استنکرنا ہیئتکا، آج ہم آپ کی حالت بدلی بدلی دیکھ رہے ہیں، آپ کا مزاج بدلا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قال ابن الناطور، ابن الناطور کہتے ہیں وَكَانَ ہرقل حذاء، اور ہرقل ماہر نجومی تھا، ماہر کاہن تھا، ینظر فی النجوم، وہ ستاروں کی رفتار میں غور کیا کرتا تھا۔ جو نجومیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ستاروں کی چال کو دیکھ کر مستقبل کے حالات کو معلوم کر لیتے ہیں، یہ بھی انہی لوگوں میں تھا، اور اس فن کا اپنے زمانے کا انتہائی ماہر ترین شخص تھا۔ فقال لهم حين سألوه، تو ہرقل نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے مصاحبین سے کہا جب ان لوگوں نے اس سے سوال کیا کبیدگی کے بارے میں، جب لوگوں نے پوچھا قدستن کرنا ہے یا حضرت ہم آپ کا مزاج بدلا بدلا دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ پریشان دیکھ رہے ہیں، کبھی دفاتر آپ نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس نے بتایا حین نظرت فی انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم، رات میں نے دیکھا ہے جب میں ستاروں کی رفتار میں غور و فکر کر رہا تھا، یعنی رات کو یہ پڑھا ستاروں کی رفتار اور گردش پر غور کر رہا تھا، سو گیا تو اس کو خواب نظر آیا۔ ملک الختان قد ظہر، دیکھو ملک الختان اور ملک الختان دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے، ختنہ کرنے والے لوگوں کا ملک ہمارے اوپر غالب آ گیا، دونوں ترجمے اپنی جگہ پر صحیح ہے، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ملک الختان اور ملک الختان۔ میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ فَمَن يَخْتَدِمُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، تو اس زمانے میں، دیکھو امہ کا ترجمہ زمانہ کریں گے، اس زمانے میں کون لوگ ہیں جو ختنہ کرتے اور کراتے ہیں؟ قالوا، تو لوگوں نے اپنی معلومات کے مطابق کہا لَيْسَ يَخْتَدِمُ إِلَّا الْيَهُودُ، ہمارے زمانے میں ختنہ نہیں کراتے ہیں مگر یہودی لوگ۔ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، اور ان کا معاملہ آپ کو ہرگز ہرگز فکر میں مبتلا نہ کرے، پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ کیوں؟
اس لیے کہ بہت تھوڑے ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، معمولی درجے کے لوگ ہیں، آسانی سے ان کا صفایا کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کا صفایا کرنا ممکن ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَاکْتُبْ إِلَىٰ مَدَائِنَ مُلْکِکَ، اپنی سلطنت کے تمام شہروں میں آپ خط لکھ دیجیے، آرڈر بھیج دیجیے، فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، کہ وہاں کے لوگ قتل کر ڈالیں ان تمام لوگوں کو جو ان کے درمیان یہودی موجود ہیں۔ ہر شہر میں آپ آرڈر نافذ کر دیجیے کہ جہاں بھی یہودی نظر آئے قتل کرو، جہاں یہودی نظر آئے قتل کرو۔ اس طرح چند دن میں تمام یہودیوں کا صفایا ہو جائے گا۔ فَبَيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، بس ہم اسی سوچ وچار میں تھے، ہم اسی مشورے میں تھے، یا ہم اسی پر غور کر رہے تھے، بس ہم تھے ان کے اسی معاملے پر، یعنی ہم یہی مشورہ کر رہے تھے کہ آسان ترکیب اور تدبیر یہ ہے کہ یہودیوں کا قتل کے ذریعے خاتمہ کر دیا جائے۔ اُتِیَ ہرقل برجل، اچانک ہرقل کے پاس ایک آدمی کو پیش کیا گیا، ارسل بہ ملک غسان، اس آدمی کو بھیجا تھا غسان کے بادشاہ نے۔ غسان کا بادشاہ بھی نصارہ میں سے تھا، تو وہاں ایک آدمی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دے رہا تھا، تو غسان کے بادشاہ نے اس کو پکڑ کر ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ یخبر عن خبر رسول اللہ، یہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہا تھا۔ فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل نے اس سے معلومات حاصل کی، اس سے پوچھا، اس نے ساری باتیں بتائی، تو اب وہ ختنہ والی بات یاد آئی ہرقل کو۔ قال اذهبوا، تو ہرقل نے کہا اس کو علیحدہ لے جاؤ، فانظروا، اور دیکھو، امختتن ہوا ام لا، اس آدمی کی ختنہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ فنظروا الیہ، ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا، فحدثوه انہ مختتن، تو انہوں نے ہرقل سے آ کر بتایا کہ اس شخص کی ختنہ ہوئی ہے۔ وسألہ عن العرب، پھر ہرقل نے اس شخص سے دریافت کیا عربوں کے بارے میں کہ جیسے تو نے ختنہ کی ہوئی ہے، کیا عربوں کے اندر ختنے کرانے کا رواج ہے؟ عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ فقال هم يختتنون، تو اس شخص نے بتلایا کہ ہاں عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہاں یختتنون مضارع کا صیغہ ہے، اور دوسرا نسخہ اس میں جو گیلی میں مختتنون، اس نے یوں کہا ہم مختتنون، ہاں وہ لوگ ختنے والے ہیں۔ فقال ہرقل ھذا ملک ھذہ الامہ، تو ہرقل نے کہا یہی ہے وہ بادشاہ، عربوں کا بادشاہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا، یعنی میں نے جو خواب دیکھا ہے کہ ختنہ کرانے والے ملک کا علاقے کا ایک بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا، بس یہی عربوں کا جو سربراہ ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی میرے خواب کا مصداق ہے، اور وہی غالب آئیں گے، انہی کی امت غالب آئے گی۔ ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومیہ، پھر ہرقل نے خط لکھا اپنے ایک دوست کے پاس جو رومیہ کے اندر تھا، وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي الْعِلْمِ، اور وہ دوست بھی ہرقل کے ہم پلہ تھا، ہم مثل تھا، علم نجوم کے سلسلے میں، جیسے ہرقل جو ہے علم نجوم کا ماہر تھا، سب کو لکھ کر تصدیق کے لیے اور مزید معلومات کے لیے اپنے دوست کے پاس خط بھیجا کہ میرے سامنے یہ کیفیات ہیں اور یہ معلومات ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَىٰ حِمْصَ، یہ سارے واقعات پیش آ گئے، جہاں یہ سب واقعات پیش آئے تھے یہ ہرقل کا اصل مسکن نہیں ہے، اس کا دارالخلافہ نہیں ہے، دارالحکومت نہیں ہے، راجدھانی نہیں ہے، یہ تو یہاں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہے
ایرانیوں پر فتح پانے کے شکر کے طور پر۔ تو اب اس کو واپس اپنی راجدھانی دارالحکومت میں جانا ہے، تو اب جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی جانے کا ارادہ تھا ہی، یہاں سے چلے بھی نہیں تھے، وہ جو رومیہ میں اپنے دوست کو خط بھیجا تھا اس کا جواب آ گیا، اور اس جواب کے اندر بھی اس کی تصدیق کی گئی کہ ہاں حالات یہی بتا رہے ہیں کہ زمانے میں پیغمبر آخر الزماں کو دنیا میں تشریف لانا ہے، اور وہ لا چکے ہیں، اور محمد نام کے جو شخص عرب کے اندر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہی در حقیقت پیغمبر آخر الزماں ہے، نبی آخر الزماں ہے، جن کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے، اس کا مصداق یہی ہے۔ تو وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الروم فِي دَسْتَرَةَ لَهُ، دسترہ کہتے ہیں بڑے محل کو، بڑی کوٹھی کو، بڑے دربار کو۔ تو ہرقل نے بلایا روم کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ایک محل میں جو حمص کے اندر تھا۔ جب یہ خط آ گیا تو فوراً اس نے ایک مشورے کے لیے مجلس طلب کی اور اپنے خاصان کو بلایا اور ان سب کو جمع کیا۔ جب وہ سارے لوگ اس مشورے کے حال میں آ گئے، اس محل میں آ گئے جن کو بلانا تھا، تو ہرقل نے اپنے خادموں سے کہا کہ سارے گیٹ بند کر دو، اس ہال کے جتنے بھی گیٹ ہیں سب کو بند کر کے مقفل کر دو اور تالا لگا دو، سب لگا دیا گیا تاکہ کسی کو بھی باہر نکلنے کا موقع نہ رہے۔ ثم امر بابوابها فغلقت، اس کے بعد ہرقل نے اس حال کے تمام دروازوں کو بند کرنے کا آرڈر دیا۔ فغلقت، سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ ثم اطلع، پھر ہرقل لوگوں کے سامنے آیا۔ فقال یا معشر الروم، اور پھر کہا اے رومیوں کی جماعت، هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم کامیابی اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو دونوں جہاں کی کامیابی مل جائے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو ہدایت بھی نصیب ہو جائے، دین حق کو تم پالو۔ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت اور بادشاہت اور تمہارا ملک سلامت رہے؟ اگر کامیابی، اپنے ملک کی سلامت اور سچی ہدایت چاہتے ہو تو بتاؤ۔ فتبایعوا، اگر باقی تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا، ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہمارا قومی اقتدار محفوظ و برقرار رہے، ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہم کامیاب رہیں، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ برحق رہے، تو سب نے کہا کہ بالکل بالکل چاہتے ہیں، ایسا کیوں نہیں چاہیں گے؟ تو فرمایا فتبایعوا، اگر فلاح چاہتے ہو، اپنی سلامتی چاہتے ہو، اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جو پیغمبر آخر الزماں تشریف لائے ہیں سب مل کر ان کی پیروی کرو، ان کو نبی مان کر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا شروع کر دو، تو کامیابی دونوں جہان کی مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی۔ فتبایعوا ھذا النبی، تو تم سب مل کر پیروی کرو اس پیغمبر کی۔ اور ایک نسخہ فنبایع النبی، تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب مل کر پیروی کریں ان پیغمبر کی۔ فحاسوا حیثتهم للوحش الی الابواب، ان کے تو رگو پے کے اندر عیسائیت اور گمراہی پیوست ہو چکی تھی، حق کا پیغام سنتے ہی ان کے بدن میں آگ لگ گئی، برگشتہ ہو گئے، برانگیختہ ہو گئے، اور ایک دم کراہت اور نفرت کے ساتھ اٹھ کر کے بھاگ گئے کہ ہم بھی تیری بات سنیں۔ لیکن بھاگتے کہاں، پہلے سے انتظام تھا، سب دروازے مقفل تھے، تالا بند تھا۔ جب ہرقل نے یہ دیکھ لیا کہ میری قوم اسلام قبول کرنے کے لیے قطعاً آمادہ نہیں ہے، اور اگر میں نے خود کا مسلمان ہونا ظاہر کیا یا ان کو مزید اسلام کے لیے اپروچ کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ بغاوت کر دیں گے اور میرا اقتدار ختم ہو جائے گا، تو اس نے فوراً پیکرہ بدلا
اور خادموں سے کہا ان سب کو دوبارہ واپس لے کر جاؤ. اور واپس لینے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بہت مبارک ہو اور میں تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوں. میں نے یہ بات اسلام کی محبت میں نہیں کہی تھی، نہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بات کہہ کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو، تمہیں اپنے دین پر کتنی سلامت حاصل ہے، کتنا جماؤ حاصل ہے. تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں تم کو آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین پر پکے ہو یا یوں ہی کسی کے کہنے سے اپنا دین چھوڑ کر کے دوسرے دین میں منتقل ہو جاؤ گے. یہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم کو اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی تھی، ورنہ نہ مجھے قبول کرنا ہے نہ تم کو قبول کروانا ہے. یہ کہا تو سارے لوگ مطمئن ہو گئے اور اس کا اقتدار بچ گیا. تو دل میں ایمان کی شمع روشن ہوتے ہوتے رہ گئی. ہدایت کا راستہ کھل تو گیا تھا لیکن اقتدار کے لالچ کی وجہ سے وہ چراغ گل ہو گیا اور یہ مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا. فحاسوا حیثتهم للوحش الى الابواب، بس سارے رومی سربراہ اس طرح بھاگے دروازوں کی طرف جس طرح بھدک کر نیل گائے بھاگتی ہے. فوجدوها قد غلقت، تو پایا دروازوں کو کہ بند ہیں. فلما رآ ہرقل نفرتہ، جب ہرقل نے ان کی اسلام سے نفرت کو دیکھا، وَأَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گیا. قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، تو خادموں سے کہا ان سب کو میرے پاس واپس لاؤ. وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، اور کہا میں نے ابھی اپنی یہ بات اس لیے کہی تھی کہ میں اس بات کے ذریعے جانچنا چاہتا تھا دین پر تمہاری پختگی اور شدت کو. فقد رأیت، اور وہ میں نے دیکھ لی، مجھے اطمینان ہو گیا کہ واقعی تم اپنے دین پر بڑے پکے ہو اور کسی کے بہکانے سے تم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں ہو. فسجدوا له، تو سارے عیسائی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے. ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی اور خوش ہو گئے. یہاں تک واقعہ پورا ہو گیا. اب آگے دوسری باتیں. فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ ہرقل، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں تک کا تو واقعہ ہم کو معلوم ہے کہ ہرقل نے پہلے اسلام میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور اپنی قوم کو مسلمان بنانے کی کوشش کی. لیکن جب قوم نے اسلام سے بے رغبتی ظاہر کی اور اس کو بغاوت کا اندیشہ ہوا، اپنے ملک کے جانے کا اندیشہ ہوا، تو اس نے فیصلہ بدل دیا اور پھر یہ پیچھے ہٹ گیا، اسلام قبول نہیں کیا. اس واقعے کے بعد پھر اس نے اسلام قبول کیا یا اسلام قبول نہیں کیا، کہتے ہیں اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. یہ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا آگے کیا ہوا، بس یہ تو پتا کہ اس وقت اس کا رجحان اسلام کی طرف ہو گیا تھا، لیکن اقتدار کے لالچ میں اس نے اپنے دل میں آنے والی اسلام کی روشنی کو بجھا دیا. اس کے بعد میں پھر حالات بدلے، یہ مسلمان ہوا یا مسلمان نہیں ہوا اس سلسلے میں ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ اخیر تک اسلام سے محروم ہی رہا اور کفر ہی پر دنیا سے گیا. اس لیے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک میں مصروف تھے تو اس نے پیغام بھیجا تھا پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کے پیغام کو سننے کے بعد کہا تھا کہ یہ مردود جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت میں اسلام اور ایمان اس کے دل میں نہیں ہے. دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے یہ اسلام قبول کرنے کا سون کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی وجہ سے اس سے تعرض نہ کریں. فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ ہرقل،
بس ہرقل کا آخری حال یہی تھا جو بیان کیا گیا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ اقتدار کے لالچ میں وہ اسلام سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ قال ابو عبداللہ، دیکھو ابو عبداللہ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، لہذا جہاں بھی قال ابو عبداللہ آئے گا پوری کتاب میں تو مطلب کیا ہے؟ قال الامام البخاری رحمہ اللہ، رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن الزہری۔ ہرقل کی اس حدیث کو بیان کیا ہے صالح بن کیسان نے بھی اور یونس نے بھی اور معمر نے بھی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مطابقت بیان کی کہ میرے استاد نے جس طرح یہ روایت نقل کی ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اور بھی لوگوں نے اس روایت کو اسی طرح نقل فرمایا ہے، اور روایت کیا ہے ہرقل کی اس حدیث کو صالح بن کیسان نے بھی اور یونس نے بھی اور معمر نے بھی حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے۔